میٹھی نیند سو گیا تو پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت فرماتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسی لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے۔ شان بے نیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ بدبخت میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے۔ جو پیٹھ پھیر کے جاتا ہے، اللہ اس کو بلاتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے، بیٹا ماما سے نہیں روٹھا کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، او میرے گنہگار بندے، میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے کیوں جاتے ہو؟ میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں۔ کوئی ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ کبھی اللہ کے در کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کو تانا نہیں دیتے کہ اب بڑھاپے میں تجھے میرا گھر یاد آیا، تیری جوانی کہاں گئی، تیرا حسن و جمال کہاں گیا، تیرا مال و منال کہاں گیا۔ جب تو جوان تھی تجھے سر پہ دوپٹہ لینا اچھا نہیں لگتا تھا، اب بوڑھی ہو گئی، تیرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تو دیکھتی بھی ہے تو نظر کمزور ہو گئی، اب تیرے پلے کیا رہا جو میری بندی تو اب میرے گھر کی طرف آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی تانا نہیں دیتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ تو ہانپتی ہوئی کانپتی ہوئی میرے گھر کی طرف آ رہی ہے، میں پروردگار اتنا مہربان ہوں، تو ایک بالشت آئے گی میری رحمت دو بالشت تیری طرف پہنچے گی۔ فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، ہے میری بندی تو چل کے میرے گھر کی طرف آئے گی، میری رحمت دوڑ کے تیری طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، کس لیے کہ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ بندے نے زندگی میں گناہ کیے، آج اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دلیل مانگتے، گواہ مانگتے کہ بتاؤ تم سچی توبہ کر رہے ہو، اس پر کوئی گواہ دکھاؤ۔ لیکن بندہ اللہ کے حضور بیٹھ کے صرف اتنی سی بات کر لیتا ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی دلیل کے صرف زبانی کلام پر یقین کرتے ہوئے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر انسان نے گناہ کیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بندے کی رسوائی ہو جاتی۔ ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے انٹینشنلی یہ کام کیا ہو، وہ تو بھول گئے تھے، تو بھول کر گناہ ہوا تھا۔ اللہ نے ان کے جسم سے جنت کی پوشاک اتروا لی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اما حوا اور آدم علیہ السلام درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا، یعنی گھر سے بھی نکال دیا، اور جب دنیا میں آئے تو اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ کر کے ان کو سارے انسانوں کو سامنے کو ان کے اس معاملے سے اطلاع بھی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! اگر اللہ تعالیٰ چاہتے میری بندی تو نے فلاں کرتوت کیا
میں تیری اولاد کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں تیرے خاوند کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں تیرے باپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، ہمارا کیا بنتا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اسے دنیا میں رسوا بھی نہیں ہونے دیتے، شاید یہ میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ دستور تھا کہ انسان جو گناہ کرتا تھا اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا مل جاتا تھا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا۔ اس امت کے ساتھ اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کسی خاتون کو یہ کہہ دیا، اے میری بندی میں تجھے چوائس دیتا ہوں، یا تو میں تیرے سارے کرتوتوں کی کیسٹ تیرے خاوند کے سامنے چلاتا ہوں، تیرے باپ کے سامنے چلاتا ہوں، تیرے اولاد کے سامنے چلاتا ہوں، یا تو یہ اجازت دے ورنہ پھر خود جہنم میں چلی جا۔ تو شاید عورت کہے گی اللہ میرے خاوند کے سامنے میرے کرتوت نہ کھولنا، بیٹی کہے گی باپ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، ماں کہے گی اولاد کے سامنے میری حقیقت نہ کھولنا، اللہ میں خود ہی جہنم چلی جاتی ہوں۔ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، دنیا میں گناہوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے جسم پر کپڑے بھی لوٹا دیتے ہیں، اللہ ان کو گھر بھی واپس پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ گھر کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اس سے آگے کی بات سن لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنتیوں کو شفاعت کی اجازت دیں گے، شہداء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، اولیاء کریں گے، اور ان کی شفاعت پر اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سب شفاعت کر لیں گے، ایک بندے کی شفاعت کرنے والا کوئی جنتی بھی نہیں ہوگا۔ اس جہنمی کی آنکھ کا بال اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ ایک مرتبہ تیری محبت میں رویا تھا، تیرے خوف سے رویا تھا، اتنا چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، میں بال گواہی دیتا ہوں یہ تو اس سے محبت کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے اس بال کی گواہی کا اعلان کر دو، ہم نے اس کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ نے ہم پر ایک اور مہربانی فرما دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور ایک اور معاملہ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب ہمارا دو کریموں سے واسطہ ہے، قیامت کے دن نبی علیہ السلام امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کی اجازت دے دیں۔ نبی اسلام نے فرمایا میں نے شفاعت کو پسند کر لیا کہ میری شفاعت کی وجہ سے آدھی امت سے زیادہ میری امت جنت میں داخل کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اسلام نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی دعا مانگنے کی اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگیں گے ویسی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا۔
اے اللہ کے نبی وسلم پھر آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی صاحب نے فرمایا میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب شروع ہوگا میں اس وقت وہ دعا مانگوں گا اور امت کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کو امت سے کتنا پیار تھا، راتوں کو روتے تھے رب امتی رب امتی رب امتی۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آخری مرض کا حملہ ہوا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تیز بخار تھا کہ اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر آثار محسوس ہوتے تھے کہ بہت تکلیف ہے۔ ایک پیالہ پانی کا رکھا میں نے قریب میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے اور وہ گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے۔ میں بخار کی شدت کو دیکھتی، تکلیف کی شدت کو دیکھتی تو میں کہتی کہ میرے آقا اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ میں نے پوچھ لیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بخار تو کبھی نہیں دیکھا، جتنی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اتنی تکلیف تو کبھی نہیں دیکھی۔ نبی اسلام نے جواب میں فرمایا عائشہ، مومن کو اس دنیا میں جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو میری تکلیف زیادہ مجھے دے دینا اور اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ عائشہ یہ وہ تکلیف ہے جو مجھے پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت فرما رہے تھے۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو پوچھا گیا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا جبرائیل کو آنے دو۔ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ اے جبرائیل کیوں آئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پہلے مجھے یہ بتاؤ اللہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، رب کریم نے جواب بھجوایا کہ جبرائیل جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت کو بھی بلا لو۔ تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ یہ کیوں اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت ڈال دی؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اور پھر آخری بات دیکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے، جب جہنمی جہنم سے بری ہوتے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ کوئی جہنمی کا عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو معافی مل سکے، مگر اللہ فرمائیں گے علماء نے بھی شفاعت کی، شہداء نے بھی کی، جنتیوں نے بھی کی، انبیاء نے بھی کی، سب نے اپنی طرف سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا۔ اب کوئی ایسا نہیں جو اور کسی کی شفاعت کرے، اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے 3 لپیں بھریں گے۔ لپ کہتے ہیں کہ اگر گندم کے دانے پڑے ہوں اور آپ دونوں ہتھیلیوں سے اس کو بھر لیں تو ہزاروں دانے آ جائیں گے۔ تو اگر ہماری چھوٹی سی ہتھیلی پر ہزاروں دانے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی لپ کتنی بڑی ہوگی، کتنے لوگ اس میں سے نکلیں گے؟ فرمایا کھربوں کھربوں لوگ نکلیں گے۔ ایک مرتبہ لپ بھریں گے، دوسری مرتبہ بھریں گے، تیسری بھریں گے، اور ان سب کو باہر نکال دیا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اس تالاب میں غسل کر لو۔ وہ غسل کریں گے، ان کے جلے ہوئے بدن ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیں گے، مگر ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ بندے، یہ لکھا جائے گا۔
یہ لوگ جنت میں جائیں گے، رہیں گے، تو جنتی ان کے ساتھ مذاق کیا کریں گے، ہم تو ڈائریکٹ جنت آ گئے اللہ کی رحمت سے، اور تمہارے اوپر تو مہر لگی، تم وایا جہنم آئے ہو۔ تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ اتقاء الرحمن اللہ رب العزت سے مل کر دعا کریں گے کہ اللہ جب آپ نے جنت میں بھیج ہی دیا، یہ مہر بھی تو اتار دیجئے تاکہ کوئی ہمیں تانا نہ دے سکے۔ اللہ رب العزت ان کے ماتھوں سے اس مہر کو ختم کر دیں گے اور ان کو بھی جنت میں رہنے کی توفیق دے دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے اپنے عملوں سے یہ بھروسہ تو نہیں کہ میں سیدھا جنت چلا جاؤں گا، ہاں میں اتنی تمنا ضرور کرتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن اتقاء الرحمن میں شامل فرما لینا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرے مالک آپ کتنے مہربان ہیں، ہم بھاگ بھاگ کے گناہ کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہمیں گھیر گھیر کے مسجد پہنچا دیتے ہیں، مدرسہ پہنچا دیتے ہیں، نیک علماء صلحاء کی مجلس میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ ہم کوئی نیکی کی بات سن کر نیکی پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے مولا آج ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اے مولا ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم آقا جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ پوری مخلوق میں تقسیم فرمایا، چنانچہ خربوں خرب حصے بنے اور چھوٹا چھوٹا حصہ ہر کسی کو ملا۔ انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں پرندوں میں جو محبتیں آپ دیکھتی ہیں یہ اس چھوٹی سی محبت کا نتیجہ ہے۔ اسی کی وجہ سے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں محبت ہوتی ہے، بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ یہ کل کتنے ہوں گے، اور ہر کسی کو اس میں سے حصہ ملا۔ پھر حیوانوں میں، پرندوں میں جو محبت پائی جاتی ہے وہ بھی اسی کا حصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ان کا اظہار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندوں کو اپنی رحمت میں سے حصہ دیا تو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے پیار ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ آپ بھی اگر کوئی چیز بنائیں تو اپنی بنی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور بہترین صورت میں بنایا، اور ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ غور کریں کہ جس وقت ہماری ولادت ہوئی عین اسی لمحے جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، کہیں گدھے کے ہاں، کہیں گھوڑے کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کے ہاں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے۔ پھر دوسرا انعام دیکھیے کہ جس لمحے ہماری ولادت ہوئی عین اسی وقت کتنے بچے اس دنیا میں تھے جو کافرہ ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی ماں عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انبیاء دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی،
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو جس نعمت کو انبیاء مانگتے رہے اللہ نے بن مانگے وہ نعمت عطا فرما دی۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھا، اس کے حسن و جمال کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ تم ایسی ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو۔ بات کرتے کرتے وہ یہ کہہ گیا کہ اللہ کی قسم تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ علم کا زمانہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ جناب آپ نے جو قسم اٹھائی وہ غلط ہے۔ اس نے کہا میں نے ٹھیک اٹھائی، چلو علماء سے پوچھیں۔ اب علماء کی طرف رجوع کیا گیا تو وہ جواب دیں کہ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں، حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک قسم اٹھائی، تمہاری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تمہیں ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا، لہذا قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو عزتوں سے نوازا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ ذرا غور کریں کہ باقی مخلوق جب کھانا کھانا ہوتا ہے تو کھانے کی طرف اپنا سر جھکاتی ہے، گائے چارہ کھانے کے لیے سر جھکاتی ہے، بھینس سر جھکاتی ہے، بکری سر جھکاتی ہے، شیر چیتے کو دیکھیے شکار کرنے کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو وہ عظمت بخشی کہ اے میرے بندے تیرا سر تو صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے ہے، اس کو کھانے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ہاتھوں سے تیرا کھانا تیرے منہ تک پہنچا دوں گا۔ تو انسان کے منہ تک کھانا خود پہنچتا ہے، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کو اللہ نے عظمت بخشی۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو سارا جہان انسان کے لیے اور انسان اپنے رب رحمان کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو عزتوں سے نوازا،
اے انسان تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ نے انسان کا رزق اپنے ذمہ لیا، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، جو کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اس کو معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ اب جب رزق اللہ نے ذمے لے لیا تو دیکھیے ہمیں کتنی بڑی تسلی ہو گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ رزق پہلے پہنچتا ہے، موت اس کے بعد پہنچتی ہے۔ اگر کسی پہاڑ کے نیچے پانی کا ایک قطرہ ہو جسے کسی بندے نے پینا ہے تو جب تک وہ بندہ پی نہ لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ پھر ہر کوئی مطلب کا پیار کرتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا دنیا مطلب دی او یار، ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس میں بھی غرض۔ ماں باپ کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری عزت کا سبب بنیں گے۔ اولاد کے دل میں یہ ہوتی ہے طلب کہ ماں باپ خرچ کریں گے، پڑھائیں گے تو ہم اچھے انسان بن سکیں گے۔ تو دونوں طرف طلب ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بیوی خاوند کی ضرورت ہے، خاوند بیوی کی ضرورت ہے۔ استاد اور شاگرد کو دیکھ لیجئے، استاد پڑھاتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ماہانہ ملے گا، شاگرد پڑھتا ہے کہ استاد کے پڑھانے سے میرے گریڈ اچھے آ جائیں گے۔ تو ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب نظر آئے گا، حتیٰ کہ پیر مرید کا تعلق بھی مطلب کا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری تربیت ہو، میں اچھا انسان بن سکوں، اور شیخ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر یہ اچھا انسان بن گیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو مطلب تو ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو۔ تو ہر محبت کے پیچھے آپ کو کوئی مطلب نظر آئے گا۔ کائنات میں ایک محبت ایسی ہے جس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں، وہ بے غرض محبت ہے، اور وہ محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے لوگ فرعون کی طرح بدبخت بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ پھر اللہ بندوں سے جو پیار کرتے ہیں وہ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا اے میرے بندے، کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بے غرض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے، مجھ سے دور نہ جائے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکانے پر، اور گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کے کیسے کیسے سبب بنا دیے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، بہانے بنا دیے بخشنے کے۔ غور کریں تو حیرانی ہوتی ہے میرے بندے، شیطان نے گناہ کروائے تجھے مجھ سے دور لے جانے کے لیے، میں نے بخشنے کے انتظام کر دیے تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ تاکہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں،
مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں، او فوراً ایک ڈفرینٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی، اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے، اصل مقصد یہ تھا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے۔ اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا۔ جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئی ہیں۔ چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ مثلاً شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ۔ پھر تیسری چیز ہے حماقت۔ حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ الا من سفہ نفسہ، سفاہت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو، تو الا من سفہ نفسہ، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا۔ پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو شح ہے نا، حرص، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے۔ پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا۔ پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں، یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس میں، بخل بھی، تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا۔ اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے اسی کو تصوف تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا، جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا۔ آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے۔ نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا۔ بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا، اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی۔ اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھا دھکیلتی تھی۔ اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی۔ انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے۔ جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، حاکم وقت ہے آخر۔ اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ خیر وہ وقت تو گزر گیا،
جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ